الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم عزیز بھائی دوستوں اور بزرگوں، لگاتار کئی جمعہ سے نماز کی اہمیت، جماعت تکبیر اولیٰ کے سلسلے میں بات شروع ہے۔ گزشتہ جمعہ کو یہ وعدہ دیا تھا کہ سلاطین گجرات اور وزرائے گجرات ہے، اس سلسلے میں انہوں نے کتنی لگن اور اہتمام سے اس پر عمل کیا ہے۔ تو آج اس مجلس میں اس کو کہنا ہے۔ یہی سوچا تھا، دیکھا تھا، لیکن ایک ضروری چیز درمیان میں جو اس وقت موقع محل کے اعتبار سے ضروری سمجھتا ہوں، اس کو گزارش کرتا ہوں۔ آئندہ جمعہ کو وہ اپنا وعدہ، گجرات کے بڑے بڑے وزیر اور بادشاہ تھے، وہ کتنے دین کے شریعت کے پابند، آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ وہ بات ہوگی۔ ایک دو اعلان ہے، دو تین مسئلے ہیں اور ایک ضروری وضاحت ہے۔ یہ آج کا بیان ہے۔ نمبر 1، چونکہ اپنے نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں تو سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، اس لیے اجتماعی عمل رکھا گیا نماز کا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں اس کو لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ جن کو نہیں آتا ہے وہ جن کو آتا ہے ان سے دیکھ کر سیکھے۔ حضرت وائل بن حجر اپنے قوم کے بڑے سردار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے 20 میل پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ جبرائیل نے فرمایا کہ وہ سردار آ رہے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے سب ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاں پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عشرہ مبشرہ، بڑے بڑے صحابہ آپ کے پیچھے تدبیر دینے کی جگہ پر رہتے تھے، یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر جگہ دی، یہاں رہ کر نماز پڑھو میرے پیچھے، اور دیکھو کیسے میں نماز پڑھتا ہوں، اپنی قوم میں جا کے تعلیم دینا۔ یہ اجتماعی عمل کا فائدہ یہ بھی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں دو باتیں خاص طور پر بار بار میں نے دیکھا تو میں نے چاہا کہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ عام طور پر مسائل جو ہے وہ انفرادی مجلسوں میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کئی الگ الگ شکیں، الگ الگ احوال پیٹا کے اندر نکلتے ہیں۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے تو غلط بھی سمجھے، تو اس کا ایسا نہ ہو کہ پھر وہ غلط مسئلہ سمجھ لے۔ لیکن چونکہ مسئلہ آسان ہے، اس لیے اس مجلس کے اندر بھی میں کہہ دیتا ہوں، نماز کا رکوع اور نماز کا سجدہ یہ اہم ہے۔ گویا کہ بعض جگہ تو قرآن و حدیث میں پوری نماز رکوع اور سجدے کو ہی کی گئی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ جوز ہے، لیکن اس سے نماز مراد ہے۔ سجدہ اصل نماز ہی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور وہی جو دو ہے بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں، لیکن وہ جو ہے خیال نہیں ہے
اہتمام نہیں ہے، سیکھا نہیں کسی ماہر سے، تجربہ کار سے، اس لیے وہ اپنا وہ روٹین جو پہلے سے چلتا ہے رکوع سجدہ ایسے ہی چلتا ہے۔ ان دونوں کے دونوں رکنوں میں دھیان توجہ نہ دینے کی وجہ سے خاص طور پر سجدے میں نماز بھی اڑ جاتی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے یا مکروہ ہو ہی جاتی ہے، رکوع سجدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ رکوع میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ آدھا جھکنا ہوتا ہے، کمر سے لے کر کے اوپر کا دھڑ جو ہے وہ جھک جاوے۔ سجدے میں پورا جھکنے کا ہے، رکوع میں انہینا، آدھا جھکنا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ کر انگلیاں کھول دینا ہے، انار کی طرح، ممبر کا جو اوپر کا جو آتا ہے دارم کی طرح، محراب ممبر کی طرح، اس طریقے سے اپنے دونوں کے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ میں رکھ دینا ہے کہ پکڑا ہوا ہے، اور یہ قدم سے لے کر کے یہاں تک پاؤں بالکل نہ آگے نکال دینا ہے نہ بالکل پیچھے سستی میں نکال دینا ہے۔ ہاتھ کو دونوں کے دونوں بالکل سیدھے رکھ دینا ہے، یوں کونیوں کو وڑاک نہیں دینے کا ہے۔ دونوں قدموں کے درمیان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، انسان کا جیسا جسم پھر، لیکن یہ مسنون ہے، پھر مجبوری معذوری الگ۔ اوپر کا لیول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے، 3 چیزیں برابر سیدھی لیول پر ہو جائے، سرین، سر اور درمیان میں کمر۔ نہ اپنا سر بالکل جھکا ہوا ہو سرین اور پیٹھ سے، کمر سے، اور نہ بالکل اونچا ہو، یہ سستی کی علامت ہے۔ کبھی انسان جو ہے دونوں ہاتھوں کو ایسا نیچا کر دیتا ہے، پیچھے والا جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے اور ہمارا سر نیچا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اطمینان سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، ایسا کہ اللہ کی عظمت کا دل سے استحضار ہو۔ پھر اس کے بعد کے اندر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کھڑے ہوئے، جماعت سے نماز پڑھتے ہو، امام کے تابع ہے، اگر انفرادی الگ سے پڑھتے ہو تو الگ، اس کی مشق کریں نوافل میں۔ اس کے علاوہ کے جتنے طریقے ہیں رکوع میں وہ غلط ہوں گے، اس پر وعید ہے۔ نمبر 2، سجدہ۔ سجدے میں عام طور پر سستی والا جو سجدہ ہوتا ہے وہ مسنون طریقے کے خلاف ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن مستقل اس پر کتاب لکھی ہے کہ نمازیں سنتوں کے مطابق کیجیے، پڑھیے، نمازیں سنتوں کے مطابق ادا کیجیے، مستقل کتاب چھوٹی سی لکھی ہے۔ نماز میں خضوع خشوع پیدا کرنے کا طریقہ، ایسی کتابیں لکھی ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب لکھی ہے، حقیقت نماز۔ مولانا عطاء الرحمن صاحب پالنپور ماہی، انہوں نے کتاب لکھی ہے میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، پورا طریقہ لکھا ہے۔ اس میں سجدے میں جاوے، آرام سے اوپر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، دونوں پاؤں جس طریقے سے 4 انگلیوں کا فاصلہ تھا اسے تھوڑا جدا رکھیں گے، دونوں قدم کی انگلیاں سجدے میں جانے کے وقت میں انگوٹھے کے ساتھ میں، انگوٹھا بڑا ہے، اس کے بعد میں انگلیاں ہیں وہ بڑی ہے، پھر اس کے بعد درمیان والی، اس کے بعد چھوٹی، جہاں تک ہو سکے دونوں پاؤں کی قدموں کی انگلیوں کو کعبۃ اللہ کی طرف رکھنا ہے، تھوڑا وزن دے وے، تھوڑا سا اس طریقے سے انگوٹھے کے بجائے انگلیوں کی طرف تھوڑا سہارا دے وے، تو انگلیاں توجہ دینی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی، یہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا، یہ سجدے میں ایسا کرنا چاہیے، میں کر رہا ہوں کہ نہیں۔ ٹپا ٹپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو وہاں پر توجہ نہیں ہوگی، اس لیے آرام سے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 7 مرتبہ 9 مرتبہ شروع میں پڑھیں، اور برابر اپنے آپ کو کنٹرول پوزیشن میں رکھیں، ادھر ادھر جھکائے نہیں۔ یہ تو ہوا قدم۔
یہ دونوں کے دونوں ہاتھ جو ہے کوہنیوں سے لے کر کے کوہنیوں تک، اس کو اپنے دونوں گھٹنوں سے یوں کر کے سستی میں، یا بچوں کی طرح یا عورتوں کی طرح یا بیمار کی طرح، یا وہ جس کا بدن بہت موٹا ہے، لگانے کا نہیں ہے، دور رکھنے کا ہے یہاں پر۔ اچھا، ان دونوں کے دونوں صرف دونوں ہتھیلیاں جو ہے انگلیوں کے ساتھ وہ جائے گی زمین کے اوپر، ایسا جیسے کہ تکبیر تحریمہ میں نماز میں داخل ہونے کے وقت ہم کیا پوزیشن میں رکھتے تھے، اللہ اکبر نماز میں داخل ہونے کا پڑھتے تھے، بس اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہمارا سر رہے گا۔ بعض لوگ دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ اپنا سر اسی پر رکھتے ہیں، بالکل نیچے، اتنا قریب دونوں ہاتھوں کو رکھنا نہیں ہے، تھوڑا سا دور رکھنا ہے کہ درمیان میں سر رہے اور دونوں کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کانوں کے برابر رہے۔ بعض لوگ غفلت یا تو پتہ نہیں سنت طریقہ نہیں جانتے ہیں، سجدے میں اتنا دور دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہیں کہ بالکل ایک ایک بالش تک کا فاصلہ ہوتا ہے، سر یہاں پڑا ہوا ہے اور دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر ہے، اس طریقے سے۔ اور اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہو تو پڑوس کے اندر بھی تکلیف ہو، یہ بھی مسلم طریقے کے خلاف ہے۔ بس جس طریقے سے تکبیر تحریمہ میں اپنے سر کے دونوں طرف کے اندر کانوں کے مد مقابل میں ہاتھ تھے، سجدے کے اندر وہ تھوڑا توجہ دے، ہاتھوں کو بالکل انگلیوں کو رکوع کی طرح کھولنا بھی نہیں ہے، ہاتھوں کو بالکل اس طریقے سے انگلیوں کو تکلف کر کے زور سے ملانا بھی نہیں ہے، اپنے عام نارمل حالت کے اندر تھوڑا سا انگلیوں کو ملا کر کے بالکل اس طریقے سے اونچا اونچا نہیں رکھیں گے، زمین پر بالکل لگا دینا ہے، اللہ کی گود میں گویا کہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں، یوں بالکل ایک مرتبہ لطف والا سجدہ کر کے دیکھیں، اپنی پیشانی کو گھسیٹیے، اپنے ناک کو، بعض لوگ، چلو ناک کا بعد میں کہتا ہوں، پہلے ہاتھوں کا، ہاتھوں کا اس طریقے سے بالکل ملا کر کے زمین پر رگڑ دبا دیجئے، اور سبحان اللہ کا ایک زور سے اللہ کی طرف توجہ کیجئے، قدم کا ہوا، دونوں ہاتھوں کا ہوا۔ اس میں تو اتنا نہیں ہوتا ہے، سر رکھنے کے اندر کبھی کبھی غفلت یہ ہوتی ہے بھائیو، سجدے میں سر رکھنا، پیشانی رکھنا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، ناک بھی رکھنا ہے اور سجدے میں پیشانی بھی رکھنا ہے، جبین بھی رکھنا ہے، اور ناک کی ان اوپر کی ابری ہوئی وہ ہے آخری حصہ فنگل، اس کے بجائے تھوڑا سا آگے کر کے اس کو رکھنا ہے۔ پیشانی اگر کسی نے نہیں رکھی تو سجدہ ہی ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیشانی نہیں ہوئی تو سجدہ نہیں ہوا، ناک نہیں رکھی تو سجدہ تو ادا ہو جائے گا اس لیے کہ پیشانی رکھی ہے، لیکن بعض ایمان تو فرماتے ہیں کہ ناک کا رکھنا بھی فرض ہے، اگر ناک بھی کسی نے چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، لہذا تمام ائمہ کے نزدیک متفقہ طور پر فیصلہ ہو جاوے اور نماز صحیح ہو جاوے، اس لیے ناک کو بھی دبا کر رکھنا ہے، آنکھیں کھلی رکھنا ہے، آنکھیں سجدے میں بند نہیں کرنا ہے، اور اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے صرف پیشانی پر سجدہ کرتا ہے، ناک پر نہیں، تو مکروہ تحریمی نماز ہوتی ہے، نماز تو ہو جائے گی، پیشانی رکھیے، اس لیے بالکل جیسے کھانے میں نمک نہ ہو ایسا، اللہ کے سامنے تواضع اور ابدیت جھکنے کا طریقہ بھی اس کو یاد نہیں ہے، کہتے ہیں سجدے میں ناک رگڑو، یہ اپنے آپ کا بالکل فنا کر دینا اپنے آپ کو، اس لیے سجدے میں دونوں تھوڑا ملا کر کے آرام سے 5 مرتبہ 7 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی۔ پیچھے جو قدم ہے دونوں ہمارے، اگر کسی نے پیشانی نہیں رکھی سجدے میں تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، فاسد ہو گئی۔ ایسے دونوں پیچھے کے قدم ہے، ایک رکن 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر کسی آدمی نے دونوں پاؤں کو اٹھا لیا کہ زمین پر وہ ٹکے نہیں ہے تو گویا کہ اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے بالکل اٹھائے رکھتے ہیں کہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے انگلیوں کو تھوڑا ملاؤ، دباؤ اور دونوں کو قبلے کی طرف کرو۔
یہ مسنون طریقہ ہے. اچھا بعض لوگ سجدے کے اندر جس طریقے سے میں نے کہا دونوں ہاتھوں کو سستی میں اپنے گھٹنوں پر رکھ دیتے ہیں، ایسے ہی جیسے کوئی بیمار یا بچہ آدمی ہو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر یوں بچھا دیتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے. دونوں ہتھیلیوں کو رکھنا ہے. اس کے بعد یہ جو ہماری کلائی ہے، یہ کونی جو ہے، اس کو زمین پر نہیں رکھنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے فاتح مانگرول جہانیہ سکندر کے شیخ، پاکستان پوچھ میں آپ کا مزار ہے. اس زمانے میں سنا کہ بہت بڑے ولی کہیں سمندر کے کنارے پر تشریف لائے ہیں، زیارت کرنے کے لیے گئے. مریدوں کو کہا چلو چلو گے. فرمایا حضرت اتنے دور سے زیارت کرنا ہے. اور فرمایا کہ وہ چلے جا رہے واپس. فرمایا کہ جہاں پر وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو جگہ کو دیکھا تو وہ غیر مسنون سنت کے خلاف سجدہ کرتے ہوئے میں نے پایا. ایسا کبھی ولی نہیں ہو سکتا، چلو اپنے چلے جاؤ. یہ عاشق رسول ہوتے تھے. اس لیے عزیز اور دوست بزرگوں، نماز کو جیسے ہر چیز ڈرائیورنگ سیکھتے ہیں، روٹی پکانا سیکھتے ہیں، ہر چیز کو سیکھ کر کہا کیا ہے. کوئی چیز کر لینا آسان ہے، لیکن اس کو اچھا کرنا، وہ مقبول ہو جاوے، اللہ ثواب دے دے، اللہ اس سے راضی ہو جاوے، اسی وقت ہوگا جبکہ اخلاص کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو نماز سکھاتے تھے. صحابہ اکرام تبع تابعین کو عملی طور پر نماز سکھاتے تھے یوں پڑھنے کی. آج وہ چرچے، وہ تعلیم و تعلم، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ کے راستے میں ہم جاوے. 3 دن 10 دن جو بیچارے جاتے ہیں اور نہیں جاتے ہیں، وہ یوں سمجھتے کہ ان کا کام ہے. نماز کا سیکھنا، نماز کا پڑھنا ہر مومن عاقل بالغ پر فرض ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر جماعت میں جا کر اس کو سکھایا جاتا ہے. حلقوں میں بیٹھ کر نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے. اپنی انانیت اور اپنی جہالت اپنے سامنے آتی ہے. جب آئینہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے میرے چہرے میں کتنے داغ ہیں. جب حلقوں میں بیٹھ کر کے دعائے قنوت جب پڑھیں گے نا، پتہ چلے گا کہ کیا ہے اس کے اندر. آپریشن ہوگا، لیبورٹری ہوگی. فرمایا میں تو 40 سال سے حجاب پڑھتا ہوں. غلط پڑھا آپ نے. یہ اپنے آپ کو ہر چیز سیکھنے کی ضرورت سمجھی، موبائل کو سیکھنے کی ضرورت سمجھی، لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز جو نماز ہونی چاہیے جسے آسمان سے دسترخوان اترتے نہیں سیکھا. اللہ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نماز نہ پڑھنے والے برباد ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھنے والے وہ لوگ بھی برباد ہیں جو نماز کو یوں ہی اڑا کر چلے آتے ہیں. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. اب سنو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بڑی تباہی اور ہلاکت اور بربادی ان لوگوں کے لیے جو نماز کے اندر یوں ہی آ جاتے ہیں، غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں، خالی اوپر سے. مجھے رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، کیا پڑھنا. ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. نماز پرانے کپڑوں میں مار کر کبھی منہ پر مار دی جاتی ہے کہ قبولیت کے لیے ایک بالشت بھی نہیں جاتی ہے. اس کو بھی اچھا پڑھنا ہے. اللہم انا نسألک تمام الوضوء و تمام صلاتک و تمام مغفرتک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی یوں نہیں اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے وضو کرنا سکھا دے، نماز پڑھنا سکھا دے. فرمایا مکمل وضو سکھا دے، اے اللہ مکمل نماز پڑھنا سکھا دے. نبی نے اللہ سے مانگا ہے. اس لیے خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز اچھی پڑھنا ہے. قد افلح المؤمنون، کہتے کہ وہ مسلمان مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو بڑے ادب و احترام سے، خضوع اور تواضع سے پڑھتے ہیں. جو یوں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہونے کے. قد افلح، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز کو سیکھا، نماز کو بنایا، نماز کو جاندار فرمایا. اور جو نماز یوں ہی ٹٹکار کر چلے گئے وہ کامیاب نہیں ہونے کے ہیں.
یوں تو کہا جائے گا ہاں یہ بے نمازی نہیں ہے، یوں نہیں کہا جائے گا جسے نماز نہیں پڑھی، لیکن وہ نماز جو معراج مومن ہو۔ یہ بھی میرے بھائیوں سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی طرف بھی توجہ دینے کی توفیق نصیب فرماوے۔ یہ 2-3 چیزیں تھی۔ اس کے علاوہ بار بار میں اس سے پہلے بھی کہتا ہوں، دوسری مسجدوں میں بھی کہتا ہوں، نماز میں آ کر مسجد میں آ کر کے پہلی صفوں کو پہلے پور کریں، پہلی صفوں کو پور کریں، ہمیشہ جلدی آوے اور پہلی صفوں کو برابر پور کریں۔ اسی مسجد کے اندر کہنے سننے کی وجہ سے امت میں یہ داعیہ پیدا ہوا۔ 2 آدمی مسجد میں آئے، اسی مسجد میں دار ارقم میں آئے، فرمایا کہ میں آیا تھا سانڈھیا لینے کے لیے، اونٹ لینے کے لیے، لیکن وہ اللہ کا بندہ جو ہے مسجد میں آ کر کے مجھ سے آگے بڑھ گیا اور مجھے دوسرے نمبر کا جانور ملا۔ کہا میں نے صبح سے فکر کی کہ میں وہ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کر لوں گا، لیکن یہ آدمی مجھ سے بڑھ گیا۔ یہ چرچے ہوں گے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے۔ ایسا مزاج بن جاوے۔ ہم نے دیکھا ہے ادھر عرب گلف کنٹریوں کے اندر اتنے مصروف اور بزی ہوتے ہیں، لیکن جمعہ ہوتا ہے 1 گھنٹے پہلے سے پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں، آگے بڑھ کر کے۔ تو اس کی طرف توجہ دے، پہلی صف میں بیٹھنا ہے۔ اتنا بدھا لگتا ہے اللہ کے گھر میں جماعت کی تیاری ہو، پہلی صف میں جگہ ہو اور کوئی یوں بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی اللہ سے دلچسپی نہیں ہے، پہلی صف سے، ثواب سے، رحمت سے۔ آخری بات یہ ہے، ہمارے یہاں پر مستورات کا جو نظام ہے تعلیم کا، گھروں کی تعلیم ہے، مسجد کے تعلیم ہے، ہفتہ واری تعلیم ہے۔ تو کل سنیچر کے دن میں صبح پڑھا ہے کہ وہاں پر تعلیم ہوتی ہے، اپنے مستورات کو وہاں بھیجے۔ آج الحمدللہ ہمارے یہاں مستورات کی جماعت آئی ہوئی ہے دار ارقم میں، ابراہیم بکسا کے وہاں پر تعلیم ہے، 4:15 بجے اپنے گھروں سے بھیجنے کی فکر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء